دین کی ظلم کی تعریف یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دینا ظلم ہے یہ۔ کیسے کیسے کھانا منہ سے کھایا جاتا ہے، اگر کوئی ناک سے کھانے لگے تو ظلم ہو جائے گا یہ۔ چپل پیر میں پہنی جاتی ہے، کوئی سر پر سجا لے ظلم ہو جائے گا یہ؟ نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا، ہو گیا ظلم ہی ہے۔ تو اب جو دوسرا دیکھے گا ارے ظالم چپل پیر میں پہننے کی چیز ہے، تم سر پر پہنے ہوئے ہو، اور ٹوپی سر پہ پہننے کی چیز ہے جو تم نے سر ہی سے غائب کر دی، یا تم نے پیر میں پہنی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ دروازہ داخل ہونے کے لیے گھر میں کوئی دروازہ چھوڑ کے چھت کود کے آنے لگے تو یہ بھی ظلم ہے نا، تو چیزوں کو اپنی جگہ سے تبدیل کر دیا نا۔ اسی طرح دین میں بھی ظلم ہے، ہر چیز دوسری چیز پر مقدم ہے۔ فرض مقدم ہے واجب پر، واجب مقدم ہے مؤکدہ پر، مؤکدہ مقدم ہے مستحبات پر، اور مستحبات مقدم ہے نوافل پر۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ جب سمجھ گئے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے چلو پھر نہیں بتاؤں، نہیں سمجھے تو پھر بتاؤں، جب سمجھ گیا تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ تو دیکھو لوگوں، اسی لیے کہتا ہوں اپنا بنیادی دین جان لو، تو کسی کو دیکھ کر بھی گمراہ نہیں ہوگے اور خود بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سمجھ گئے؟ جو کسی کو دیکھ کر کہا ہے نا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اعمال بنیادی دین کے مطابق ہوتے ہیں لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو آپ ان کو گمراہ کہنے لگتے ہو، در حقیقت وہ گمراہ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے مقدم جو ہے واجب پر مستحب کو کیا ہوتا ہے، آپ نے مقدم جو ہے فرض پر نفل کو کیا ہوتا ہے۔ تب آپ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ نہیں کر رہا تو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، جبکہ وہ 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی ہے پابندی سے ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوتا، جبکہ وہ رسول اللہ سے محبت بھی رکھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ میں بہت سہل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا جوڑا جائے توڑا نہ جائے، لیکن فرق بنیادی عقیدے کا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ پھر عمل اگر کتنا بھی اچھا ہو جائے اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ غیر مسلم کتنے اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، چڑیا پھنس گئی اس کو نکال لیا، بولے یار دیکھو، اب ہمارا آدمی دیکھتا ہے دیکھو یار کیسی بات ہے یار بہت رحم دل ہے یار، چڑیا کو بچا لیا، یہ نہیں پتا کہ 200 مسلمانوں کو فلسطین میں مار دیا، یہ نظر نہیں آتا ان کو۔ دیکھو یار مچھلی کس طرح سے آ گئی تھی ادھر اتنی بڑی، کس طرح سے پانی میں کر دیا، بہت بڑا کام کیا غیر مسلم نے، یہ نہیں دیکھا کہ کشمیر میں جا کے زیادتی کر دی۔ سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اصل چیز یہ سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ہماری روز کی زندگی کی۔ تو ظلم ہوا نا یہ، تم ظلم یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ سن لو آج، ہر اعلیٰ پر ادنا قربان ہوتا ہے۔ اب یہاں الٹا معاملہ ہو گیا، دین میں بھی دنیا بھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو قربان کر رہا ہے، پوری رات محفل کر رہے ہیں، صبح فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، فجر کی نماز نہیں ادا کر رہا ہے، صبح سو رہے پڑے، جبکہ فجر کے وقت اگر آدمی ایک آیت کی تلاوت کر لے وہ رات بھر کے نفل سے بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لے، سرکار کی حدیث ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ جاؤ بھائی، سمجھ جاؤ، ورنہ میں تو اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا، اپنی ذمہ داری پوری کر لوں گا۔ تو بات دراصل یہ ہے، تو سب سے پہلے ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ مقدم فرض ہے،
چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ دیگر صورتیں میں ہو جو معاملات ہم پر لازم کی ہیں اللہ نے. اس کے بعد واجبات ہیں. بولے بھائی آپ کے ذمے اتنے واجبات ہیں، دے دیجئے جلدی سے. بولے مجھے مہلت دے دیجئے، ابھی تو نہیں دے سکتا. بولے کتنے عرصے میں دیں گے؟ بھائی کتنے عرصے میں دیں گے یہ واجبات؟ کہا بھائی 6 مہینے کی مہلت دے دوں. بولے جاؤ دے دی. اب پورے 6 مہینے ورک ہی نہیں کیا اس کے لیے، کوشش ہی نہیں گئی اس کو ادا کرنے کی. 6 مہینے پورے ہو گئے، پھر تقاضا آ گیا لاؤ بھائی لے آؤ. اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی بیمار ہو گیا، بولے یار اب بچنا مشکل ہو جائے گا. اب پھر بات ہوئی، بولے اب بھائی تم نے دیے نہیں؟ کہا 2 مہینے کی مہلت اور مل جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ 2 مہینے بھی واجب ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر آ گیا وقت، پکڑ آ گئی، بولے آ جا بھائی اب بہت ہو گیا، بہت وقت دے دیا. یہی حال ہمارا ہے. روزانہ یہ کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے، کل سے سچ بولیں گے، کل سے ایمانداری سے کام کریں گے. اور جو دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فن ہے. اصل وہ فن تو وہ اپنے اوپر ہی استعمال کر رہے ہیں. اس کا مقصد اپنے فن سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حقیقت میں اپنے فن سے اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں پہنچا رہے. حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو بیوقوف بناؤ، دوسرے کو نہیں بنایا، خود بیوقوف بن رہے ہیں. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سیاہ اور سفید کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہوتے. تو اصل چیز یہ ہے. تو پھر ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی. سب سے کمزور یادداشت کس چیز کی ہے؟ چلو بتاؤ مجھے. یاد آ گیا، چوہے کی. یادداشت کے معاملے میں سب سے کمزور چوہا ہے. تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے، جب ہی وہیں دوبارہ آتا ہے پھر شکار ہو جاتا ہے. تو اپنی یادداشت ایسی نہ کرو بھائی. کیوں بھلا بیٹھے ہو چیزوں کو؟ کیوں معاملات کو کہ شکار ہو جاؤ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھو بھائی. ارے پہنچو بھائی پہنچو. کہاں؟ جو نقطہ دے رہا ہوں اس تک پہنچو. یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنے گھر پہنچو. جو نقطہ دے رہا ہوں اس تک پہنچو. یادداشت ہم میثاق کر کے آئے، ہم معاہدہ کر کے آئے اس دنیا میں. میثاق ہوا تھا ارواح کے ساتھ، تو وہاں ہم نے بھی، جب ہی اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو اس معاہدے کو یاد رکھو. یادداشت کو چوہے کی طرح نہ بناؤ، اس کو یاد رکھو. بس جب اس کو یاد رکھو گے تو معاملات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. شیطان سے بچو، اس کے معاملات کی طرف مت جاؤ. یہ رات ایسی مقدس رات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے حل مم مستغفر فاغفر لہ فاغفر لہ. کیا فرماتا ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی سیاہ کار، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں. اور پھر فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس سے رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا، آج اسے جنت عطا کر دوں. اچھا ہے مصیبت میں مبتلا کہ اسے عافیت دوں. ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اعلان ہوتا ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ اکبر. مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے. میں نے جب ان کو دیکھا رات کو تہجد میں نماز پڑھتے ہوئے، فجر میں پڑھتے ہوئے، تو یہ شعر پڑھتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے. تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، چولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. یہ شعر پڑھ رہے ہوتے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میں نے دیکھا رات میں پورا قرآن شریف انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا.
اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو بس میں نے یہ دیکھا یہ شعر پڑھ رہا ہوتا تھا، چولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ مغفرت کر دے، یا اللہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے یا اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ اور اگر سو رہے ہو فجر میں تو انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیتے تھے، اٹھو، یہ اللہ سے رابطے کا وقت ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس وقت سو رہے ہو پڑے ہوئے، ایسے انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بس یہ شعر بڑا تو یاد آ گیا مجھے، اللہ اکبر۔ پچھلی راتیں رحمت رب کی آواز بلند کرتی ہیں ان میں، اور بخشش، یہ رات جو ہے جس میں بخشش آواز بلند کرتی ہے کہ بخشش طلب کر لو، چاہ لو، اگر چاہے انسان تو کامیاب ہو جائے۔ 11 بج گئے، آج بیان بھی دیر سے شروع کیا، میرا خیال ختم کروں، چاہ تو بہت کچھ رہا تھا۔ تو یہ راتیں خصوصی طور سے تحفہ ہے، تو ان رات کو لو و لعب میں نہیں گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات توبہ کرنی چاہیے، توبہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور توبہ سے پکا یہ کرنا چاہیے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ توبہ کرے اللہ سے، اور توبہ کے بعد اللہ سے اس کی رحمت مانگے، اور پھر دعا کرے یا اللہ میرے ذمے جو بھی فرض واجب الادا ہیں، بے شک تو طاقت رکھتا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا اور سننے والا ہے، تیری بخشش بہت ہے، تیری عطا بہت ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے، یا اللہ ان فرضوں سے مجھے شبخدوشی عطا فرما دے۔ اس طرح سے دعا کرے۔ اور قضائے عمری اگر ہے تو ہمارے یہاں قضائے عمری ہے، تو نوافل سے پہلے قضائے عمری ہے۔ ان قضائے عمری کا اہتمام سے مراد یہ ہے کہ جماعت تو نہیں ہوگی، قضا کی جماعت بھی سرکار سے ثابت ہے۔ اب یہ کیسے بولے یہاں سرکار کی؟ تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے، سنت اسی کو تو کہتے ہیں جو تعلیم دی جائے امت کو، تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے 1-2 وقت 3 وقت ایسا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال قضا نماز، قضا عمر کسی کو بتائے نہیں، اظہار نہ کرے، اور اگر وطر مسجد میں کسی اور وقت میں ادا کر رہا ہے قضا، تو اس میں رفع یدین نہ کرے، صرف اللہ اکبر کہہ کے اور پھر دعائیں قنوت پڑھ لے۔ یہ طریقہ میں نے بتا دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں وطر نہیں، لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے، تو بھائی رفع یدین اللہ اکبر کہنا الگ چیز ہے، اور ہاتھوں کا اٹھانا رفع یدین کرنا یہ سنت ہے۔ اگر سنت چھوٹ جائے نماز میں، اگر سنت چھوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑھ لیں بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد دعا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعا پڑھ لیں۔ ہر چیز اسی اعتبار سے اس وجہ سے بتایا۔ اور قضائے عمری کے بعد پھر نوافل کی طرف رجوع کرے۔ یہ حد الامکان یہ کوشش کرے، طے کر لے کہ یار اس رات میں اتنا وقت میں قضائے عمری ادا کروں گا، کیونکہ وہ ڈیوٹی ایبسینس کا ورک ہے، وہ جو مکمل کرنا ہے آدمی کو۔ بھائی 15 دن ایبسینٹ ہو گیا اگر کوئی، تو 15 دن بعد وہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کو نہیں کرنا ہوتا۔ اسکول سے بچہ ہے تو 15 دن کے کام کرے گا نہیں کرے گا، ورنہ تو پیچھے رہ جائے گا سب سے۔ تو وہ 15 وہ کرے، طے کر لے، اس کے بعد کچھ نوافل ادا کر لے۔ لیکن نوافل پہ ترغیب دینا اور اعلان کرنا، اور پھر امت کو اس پر لگا دینا کہ صرف اس رات کو کر لو باقی سب معاف ہو جائے گا، یہ بہت بڑا ظلم ہے دین میں، بہت بڑا ظلم ہے دین میں، کہ بس آ جاؤ اس رات میں، باقی سب چھوڑ دو، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، جھوٹ فریب مکر سب کچھ کرتے رہو، بس یہ رات آئے گی نا تو یہ وہی بات ہوئی، گناہ پر ڈٹنا، اور ڈٹنے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ،
بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. سمجھے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو اس پر اتنا اعلان کرو، آ جاؤ آج اتنی رحمت ہے، آ جاؤ آج اتنی برکت ہے، آ جاؤ. اس کو پہلے یہ سمجھاؤ کہ دیکھو تمہاری بنیاد یہ ہے. انسان کی بنیاد کیا ہے؟ پانی کا قطرہ، نطفہ ہے نا. اگر وہی نہ ہو تو بنیاد تو رہی نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ احکامات الہیہ. یہ سب کچھ جو ہے یہ بونس ہے. تو اگر ڈیوٹی کرو گے تو بونس کی حقدار بنو گے نا. ڈیوٹی نہیں کرو گے تو پھر بونس کون دے گا؟ تو ایک حصہ وہ گزارو اور اس کے بعد پھر اب اس رات میں ایک کتاب ہے راحت القلوب جو منسوب ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اس کتاب میں انہوں نے 6 نوافل لکھے ہیں. اچھا وہ اس اعتبار سے لکھے ہیں کہ جیسے ہی یہ شب ہوتی ہے شروع، اس وقت انسان، ایک حدیث سے بھی ثابت ہے یہ بات کہ اس وقت انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. سارے معاملات اللہ کے حضور پیش کیا اور اس کی بارگاہ سے احکامات جاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کی موت ہوگی، کس کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا نا کہ جب میرا آخری معاملہ رب کے پاس پیش کیا جا رہا ہو تو میں چاہتا ہوں میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آخری معاملہ روزے کے، تو اسی لیے اس کا روزہ بھی رکھتے ہیں. 2 دن کا رکھیں، 14 اور 15 کا رکھیں. جو 2 دن نہیں رکھ سکتے وہ 1 کا ہی رکھ لیں، 15 شعبان کا رکھ لیں. اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھا کرتے تھے. اور شعبان کو یہ فرمایا بھی کہ میرا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا. تو اب اس وجہ سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. اور مغرب کے فوراً، کیونکہ مغرب فرض ہے، دیکھو یہاں پر بھی فرض ہے. اب یہاں سے ایک نقطہ سمجھاؤں تم کو، ایک نقطہ سمجھاؤں، آپ لوگوں کے حضور پیش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نامہ اعمال پیش کیا جانے لگتا ہے. تب آدمی مغرب کی نماز چھوڑ دے، فرض کہے 6 نوافل پڑھ لیتا ہوں پہلے میں. اگر یہ کر دے اور کہے 6 نوافل پڑھ لیتا ہوں پہلے میں، تو کیا وہ مقبول ہوں گے؟ تو نے تو ظلم کیا، جو اللہ کا حکم تھا اس کو پیچھے کر دیا، اس حکم کو چھوڑ دیا تو نے، اور چھوڑ کے اس طرف آ گیا. تو پہلے مغرب کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، پھر تاکیدی سنت ادا کی جاتی ہے. 2 رکعت جو سنت موقعہ ہے تاکیدی، کوئی اس کو چھوڑ کے یہ کر لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تاکیدی سنت ہے. 8 سنتیں ایسی ہیں، 12 سنتیں دن میں، 12 سنتیں تاکیدی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی غالباً فرماتی ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے جو یہ سنتیں ادا کرے. تو یقیناً ادا کرے سے مراد تو ایمان والا ہوگا تو ادا ہوگی اس کی، یعنی دین کی بنیاد عقائد درست ہوں گے تو ہوگی اس کی. تو یہ سب ایک دوسرے سے چین جڑی ہوئی ہے. لیکن میں وہ سمجھانے بیٹھوں تو بہت ٹائم لگے گا اور وقت کم ہے. نامہ مسجد میں، تو مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے. تو اب پہلے مغرب کے فرض ادا کرے گا، پھر تاکیدی سنت ادا کرے گا، اس کے بعد نوافل ادا کرے گا. ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے نا. اب کوئی فرض چھوڑ کے ادا کرتے تو کیا مقبول ہو جائیں گے وہ؟ تو اس نے تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانا. پھر تاکیدی سنت بھی ادا نہیں گئی، رسول اللہ کا حکم نہیں مانا. اچھا ایک مسئلہ اور بتا دوں یہاں پہ کہ فرض کے بعد لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، وظائف پڑھنے لگتے ہیں. انتہائی غلط طریقہ ہے یہ. فرض کے فوراً بعد جو سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت فوراً ادا کرو دعا کے بعد. اور اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ امام، یہ نقطہ بتا رہا ہوں سمجھ لو، جن کے پیچھے جن فرائض کے بعد سنت موقعہ اور نوافل ہیں تو اس کو چاہیے کعبے کی رخ پر ہی دعا مانگ لے، اتنا وقت بھی ضائع نہ کرے. یہاں تو لوگ باتیں کرنے میں لگا دیتے ہیں.
اور فوراً کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کے، کیونکہ وہ رب کی رحمت کے آیاتیں میں ہوتا ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، وہ رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان دیکھ لے ان فرشتوں کو، یعنی بارش بھی کیا برستی ہوگی جو نمازی پر رحمت برس رہی ہوتی ہے، بارش بھی کیا برستی ہوگی اگر ان کو دیکھ لے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں فوراً بس دعا مانگے اور کھڑا ہو جائے۔ وہ سنت ہے، لوگ بیٹھے ہیں وظیفہ کرے چلے، وقت لا یار پڑھے جا رہے ہیں، وظیفہ پڑھے جا رہے ہیں۔ لوگوں بنیاد سمجھو دین کی، بیوقوف نہ بنو کہ ایک بھیڑ نے جدھر سینگ سمائے چل دیا تو سارے ادھر ہی چل دیے، وہ کھائی میں گرا تو سارے ہی کھائی میں گر گئے۔ پہچان کرو۔ بھال یہ ہو گیا ہے نا کہ ایک شیر کا بچہ تھا، وہ بھیڑوں کے ساتھ پال لیا اس نے، پلتا رہا، بڑا ہو گیا۔ ایک دن اس کو ایک بڑے شیر نے دیکھا، کہنے یہ تو شیر ہے اور بھیڑوں کو کھا نہیں رہا، بھیڑوں کو کھا نہیں رہا۔ اس کو پہچان نہیں تھی نا۔ اس نے اس سے کہا تو اپنے آپ کو پہچان۔ بولا نہیں میں تو بھیڑ ہوں۔ بولا تو بھیڑ نہیں ہے، تو شیر ہے۔ نہیں میں شیر نہیں ہوں، میں تو بھیڑ ہوں، میں تو بھیڑ ہوں۔ کہ نہیں بھائی تو شیر ہے۔ کہ کیسے شیر ہوں؟ اس نے ایک اس کو پکڑا بھیڑ کو اور چیٹ پاڑ کر کے کھا گیا۔ بولا تو، بولا نہیں۔ بولا اچھا میرے ساتھ لے گیا اس کو دریا پر اور کہا جھانک اس میں۔ اس نے جھانکا، عکس دیکھا اس نے اپنا۔ بولا نظر آ رہا ہوں جیسا میں ہوں، نظر آ رہا ہوں اس میں؟ کہا ہاں۔ بولا تو بھی اپنے آپ کو دیکھ۔ دیکھا تو ویسے ہی نظر آیا۔ بولا تو شیر ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ اور اتنا آسان کر کے سمجھایا پھر بھی نہیں سمجھے۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ تم بھیڑوں کے ریوڑ والے تھوڑی ہو، تم شیر پیدا کیے ہوئے ہو بھائی۔ تم اس محبوب کی امتی ہو کہ تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ تم نہیں پہچان رہے، بڑی زیادتی کر رہے ہو اپنے ساتھ، بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں فرائض کے بعد، سنتوں کے بعد۔ اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور اس میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے۔ نوافل اس وجہ سے لکھے ہیں علماء کرام نے، بزرگان دین نے، لیکن پھر کہوں گا کہ دین میں ظلم نہ کرنا، کہ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، نوافل کے چکر میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آواز صحیح، ابھی سے توبہ کر لو اور کہو اب میں کوئی نماز نہیں، ابھی عشاء کا وقت ہے، ابھی جس نے نہیں پڑھی جا کے عشاء کی نماز ادا کرے۔ کل کا انتظار نہیں کرے، کل کس نے دیکھی ہے۔ تو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے درازی عمر بالخیر کی نیت سے، درازی عمر بالخیر کے لیے نہیں پڑھے جاتے، پڑھتے تو اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میری جتنی بھی عمر ہے یہ سب خیریت کے ساتھ گزر جائے، کوئی مشکلات پریشانی نہ آئے، کیونکہ آج نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ تو اس نماز کی، کیونکہ نماز میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ ہوتا ہے، ویسے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب سجدے میں سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے وہ اللہ کے لیے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ وہ جب اللہ کا قرب ہو جاتا ہے تو اس نیت سے کہ یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کی نماز، اس نماز کی برکت سے میری جتنی بھی عمر تو نے لکھی ہے یہ خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جائے، اس میں کوئی پریشانی، مشکل، مصیبت نہ آئے۔ اس کے بعد یاسین شریف کی تلاوت۔ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، بہت بڑی اہمیت ہے یاسین شریف کی۔ تو ثواب 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، غالباً میرے ذہن سے امٹ ہو رہا ہے یاسین۔ ثواب کی بات کر رہا ہوں، اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جو پورا قرآن پڑھنے کا الگ ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹائم زیادہ ہو گیا، بس میں یہ بتا کے ختم کرتا ہوں۔ بھائی مائک دیتے نہیں ہو، جب میں آ کے بیٹھا ہوں ایک نعت اور پڑھوا دیں، ایک نعت اور پڑھوا دیں، تو ٹائم تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت میں آ کے بیٹھا تھا جو نعت چل رہی تھی وہ ختم کر کے دے دیتے مائک۔ آپ کہہ رہے ہیں چلو چلو، اچھا بھائی چل رہا ہے، پہنچو بھائی پہنچو، جلدی پہنچو۔ تو اب میں کیا کہہ رہا تھا، اس کے بعد یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور دعائے نصف شعبان المعظم۔ دعائے نصف شعبان المعظم کا ترجمہ پڑھ لیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں بنیت
دافع بلا کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرب حاصل کیا، یہ نماز پڑھی، اس کی برکت سے تمام بلیات کو دفع فرما دے. کیونکہ ایمان مفصل سنا دو کیا ہے، ورسولی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. یہ حصہ ہے نا ہمارے ایمان کا، ہم پڑھتے ہیں نا، اس پر یقین رکھتے ہیں تو اسی سے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ تمام بلاؤں کو دفع کر دے، تو اس پر قادر قدرت رکھتا ہے. پھر اسی طرح سے یاسین، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. استغنا یعنی اللہ مستغنی فرما دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ رب العزت اگر محتاج ہوں تو اس رب کے محتاج ہوں. توسل الگ چیز ہے، استغاثہ الگ چیز ہے، استغنا الگ چیز ہے. یہ کبھی سمجھاؤں گا توسل کسے کہتے ہیں. بہت سے توسل کا انکاری ہوتے ہیں نا، تو یہ سمجھاؤں گا پھر. تو یہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، پڑھیے گا. باقی نوافل وغیرہ اور جو بھی پڑھ دیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے قضاء عمری کی کوشش کیجیے گا کہ وہ آپ کے ذمے سے قرض ادا ہو جائے، تو اس کے بعد معاملات کرتے ہوئے آدمی اچھا لگتا ہے نا. قرض ادا نہیں ہوا اور خیرات بانٹنا شروع کر دی، نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، اگر جمعہ تک رہے اللہ جانتا ہے یہ تو پھر کوشش کریں گے کہ باقی بیان اسی پر کر دیا جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ پھر کوئی اور موضوع لے لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. باقی آئندہ انشاءاللہ.